محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك زواجره، کہ جب وہ لوگ اللہ کے احکام پہ صابر رہے. صبر کا معنی ہوتا ہے جمنا، منع، یعنی نیکی پہ جمع رہنا، یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے. مصیبتوں پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ بھی صبر ہے. صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا جو مصیبت کے وقت ہو، وہ تو صبر ہے ہی. الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب آدمی کو تکلیف پہنچے، جب آدمی کو کوئی دکھ پہنچے، فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. اور ایک صبر کا معنی ہوتا ہے کہ صبروا علی اوامر اللہ، اللہ نے جو حکم دیا اس پہ جمے رہے. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، سردی ہے، گرمی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بارش ہے، نماز پہ جمے ہو. وترک زواجرہ، اللہ نے حکم دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچو، ان سے بچ گئے، یہ بھی صبر ہے. تو یہ صبر کے انواع ہیں. فرماتے ہیں وتصدیق رسلہ، اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کی، واتباعہم فیما جاؤہم بہ، اور پیغمبر جو کچھ اللہ کے احکام لائے ان کی پیروی کی. کان منہم ائمۃ یہدون الی الحق بامر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کچھ پیشوا بنائے جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ویدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دیتے ہیں. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا صلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه فلا عمل صالحا ولا اعتقادا صحيحا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے پیغمبر کی اتباع کرتے رہے، حق پہ جمے رہے، تو ہم نے بھی ان کو ہدایت کا امام بنا دیا. لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے قرآن میں، تورات میں تبدیلی کی، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اللہ کی کتاب میں تعویلات کی. تحریف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو حرف بدل دیتے ہیں اور کبھی حرف تو وہی رہتے ہیں لیکن معنی بدل دیتے ہیں. تو جب بنو اسرائیل نے اللہ کی کتاب تورات کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی، تعویل کی، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان سے وہ مقام جو تھا وہ چھین لیا. صارت قلوبہم قاسیۃ، ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، سیاہ ہو گئے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کی تورات کو بدل ڈالتے تھے. فلا عمل صالحا، پھر اس کے بعد نہ ان کا کوئی عمل اچھا رہا، نہ اعتقاد اچھا رہا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان نے اللہ کے احکام کو چھوڑا تو پھر اللہ نے بھی چھوڑ دیا. تو جب تک آدمی ہدایت پہ ہوتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جب آدمی ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اللہ بھی اس کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں اور دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے.
ولہذا قال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ قال قتادہ وسفیان لما صبروا عن الدنیا، جب ان لوگوں نے دنیا کو چھوڑا اللہ کی طرف رخ کیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی بنو اسرائیل کو ایک عظیم کتاب عطا فرمائی، کتاب تورات۔ اللہ نے ان کو کتاب سے نوازا، بڑی نعمتوں سے نوازا۔ بنو اسرائیل پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کی انتہا فرمائی۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا معنی ہوتا ہے شکر کرو، یہ معنی نہیں ہوتا کہ یاد کرو بس گنتے رہو، معنی یہ ہوتا ہے نعمتوں کو یاد کرو، منعم حقیقی کو پہچانو اور اس کے حکم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو اپنے زمانے کے اندر فضیلت بخشی تمام اقوام پہ۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، کتاب عطا فرمائی۔ کذالک قال الحسن بن صالح قال سفیان ھکذا کان ھؤلاء ولا ينبغي للرجل ان يكون اماما يقتدى به حتى يتحامي عن الدنيا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں ہاں اسی طرح ہے، جس بندے کو امام بننا ہو، لوگوں کا مقتدا بننا ہو تو پھر دنیا سے پرہیز کرنی پڑے گی، یا دنیا میں آ جاؤ یا دین میں آ جاؤ۔ جو مقتدا ہو پھر اس کو دنیا سے احتیاط کرنی لازم ہے۔ قال سفیان لا بد للدین من العلم كما لا بد من الجسد من الخبز۔ حضرت سفیان فرماتے تھے کہ لازم لا بد للدین، اگر دین پہ چلنا ہے تو علم کی ضرورت ہے کہ علم ہوگا تو دین پہ چلو گے نا، جب علم ہی نہ ہو دین پہ کیسے چلو؟ اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے علم اتنی ضروری ہے جیسے جسد کے لیے غذا ضروری ہے۔ اگر غذا نہیں ہوگی تو بدن ٹوٹ جائے گا، علم نہیں ہوگا دین ٹوٹ جائے گا۔ وقال ابن بنت الشافعی رحمہ اللہ تعالی قرأ ابی علی امی او امی علاوی سئل سفیان عن قول علی رضی اللہ عنہ الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد الم تسمع قوله تبارک وتعالی وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قال لما أخذوا برأس أمر صار رؤوسا۔ فرماتی ہیں ابن بنت الشافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا بیٹا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سفیان سے پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الصبر من الایمان، صبر کا مقام ایمان میں ایسے ہے جیسے جسد میں انسان کے سر کا مقام ہے۔ اگر سر نہ ہو تو کیسے زندہ رہے گا؟ صبر نہ ہو تو پھر کیسے دین رہے گا؟ صبر اس لیے اللہ اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیتی ہیں وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر فرمائیں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے پہلے آپ سے صبر فرمایا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح فرماتے ہیں بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جن کو اگر مصیبت آتی ہے، بدن میں آتی ہے، مال میں آتی ہے، اہل میں آتی ہے، عیال میں آتی ہے، اولاد میں آتی ہے، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس لیے یاد رکھیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ
رحمت دو عالم کی حدیث مبارک ہے کہ جب بندے کو کوئی مصیبت آئے، نقصان ہو جائے، مال میں گھاٹا ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، چوٹ لگ گئی، تکلیف آ گئی، اور اس کے بعد وہ گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. جب وہ یہ کلمات پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ اس مصیبت میں بھی میرے لیے اجر اور ثواب پیدا فرما دے اور اس کے بدلے میں مجھے بہتر نعمت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر نعمت عطا فرماتے ہیں. اس لیے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خاوند جو تھا ابو سلمہ بڑا شان والا انسان، فرماتی ہیں جب انہوں نے مجھے یہ حدیث پڑھائی، یہ حدیث سکھائی تھی، تو جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، میرا خاوند فوت ہو گیا، تو میں نے پھر یہی دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. میں نے کہا میرے خاوند جیسا اچھا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن حضور کی دعا ہے ہر حال میں پڑھنی ہے. فرماتی ہے کہ پھر میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے کیسے اچھا شوہر دیا کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیوی بن گئی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر یقین ہو، یقین نہ ہو نا کوئی کام بھی نہیں بنتا، ہمیشہ یاد ہے. آپ لاکھ دعائیں مانگیں، لاکھ ٹکریں مانگیں، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک یقین نہ ہو، ارتکاز کامل نہ ہو، توجہ دل اور دماغ اور قلب اور قالب کی اللہ کی طرف نہ ہو، دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھیں نا یہ اینک ہے، اگر میری پوری توجہ اس کی طرف نہ ہو تو میں نہیں پہن سکتا. دیکھوں ادھر اپنی آنکھ میں بھی مار دوں گا. تو اگر ایک چھوٹا سا کام بغیر توجہ کے نہیں ہو سکتا تو مالک کو بغیر توجہ کے آپ راضی کر دیں کہ دل میں تو خیال ہے اور میرے مکان کا کیا ہوا، کاروبار کا کیا ہوا، آج ریٹ بڑھ گیا، کم ہو گیا، گھاٹا ہوا، نفع ہوا، بیٹھا دعا مانگ رہا. یہ کوئی دعا تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر اللہ کے آگے استہزاء ہے. اس لیے کامل یقین ہو اور ہر بات میں صبر ہو تو اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتا. اور قیامت والے دن اللہ کے قرآن کا فیصلہ کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتی ہے قیامت والے دن ہر نیکی کا بدلہ ایک حساب ہے، 10 گنا، 700 گنا، 1,00,000 گنا، لیکن صبر کے بدلے میں کوئی حساب نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم بغیر حساب کے بدلہ دیں گے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرمائے کہ ملائکہ یصب علیہم صبا، یہ صبر کرنے والے بندے ہیں، ان پہ میری رحمتوں کا دروازہ کھول دو. اتنا دیں گے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے مومن کہے گا کہ یا اللہ مجھے پتا ہوتا کہ صبر کا اتنا بڑا بدلہ ہے تو میں تو اس بات پہ راضی ہوتا کہ دنیا میں میرے وجود کا ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے اور میں صبر کرتا تاکہ آج مجھے بدلہ ملتا تیری دربار. تو صبر کا اتنا بڑا مقام ہے. لیکن جب آدمی صبر چھوڑ دے، ہٹ جائے، اللہ بھی چھوڑ دیتے. قال لما اخذوا براس الامر صاروا رؤساء وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا. تو جب انہوں نے اصل چیز کو پکڑا اللہ نے ان کو ائمہ ہدایت بنا دیا. قال بعض العلماء بالصبر والیقین تنال الامامة والدین فی الدین. صبر اور یقین کے ساتھ دین کی امامت نصیب ہوتی ہے. اللہ دین کا امام بنا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر بھی ہو اور یقین بھی ہو. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. اب اللہ فرماتے ان ربک هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اے من الاعتقادات والاعمال. تیرا رب ہی فیصلہ کریں گے قیامت والے دن جو انہوں نے اختلاف بچا رکھے ہیں اعتقادات میں اعمال میں، سب فیصلہ اللہ فرمائیں گے. اللہ فرماتی ہیں وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يقول تعالى ولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل ولم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی اولم یہدی لہم، تکذیب کرنے والوں تمہاری ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری انہوں نے جب تکذیب کی تو انجام کیا ہوا. اللہ فرماتے یہ تمہارے لیے کافی نہیں. پہلی قوموں کا حال دیکھو ان پہ کیا گزری. اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیۃ سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے فرمایا قوم عاد کی طرف دیکھو، جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی پھر ہم نے ان کو کیسے ہلاک کیا. ہوا بھیج دی ہم نے، اس ہوا نے ان کو اٹھا کے پٹک کے ایسے مار دیا، گردنیں توڑ دی، ایسے پڑے تھے زمین میں میدان میں جیسے کھجوروں کے ڈنڈ منڈ پڑے ہوتے ہیں سر کٹے. اللہ فرماتے ہیں جب قوموں کی حالات پہ نظر ڈالو، قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم سمود پہ نظر ڈالو، قوم لوط پہ نظر ڈالو، قوم فرعون پہ نظر ڈالو، تو تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کو ہم نے کیسے ہلاک کیا. پھر تم تکذیب کر رہے ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ. اس لیے فرماتی ہیں اولم یہد لہم کم اہلکنا اولم یہد لہم لہؤلاء المکذبین بالرسل. یہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ ما اہلک اللہ قبلہم من الامم الماضیہ، کہ ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی امتیں ہیں جو ہلاک کر ڈالی ہیں. بتکذیبہم الرسل، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ نے ہلاک کر دیا. تم بھی جھٹلاؤ گے، تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، انہوں نے پیغمبروں کے طریقے کو چھوڑا. فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا اثر. اللہ فرماتے ہیں میرے ہم نے ان قوموں کو ایسے تباہ برباد کیا کہ ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں، نسل بھی باقی نہیں، کوئی بندہ بھی باقی نہیں. آج بھی قوم عاد کا ایک بندہ باقی نہیں، قوم ہود قوم سمود کا ایک بندہ باقی نہیں، نشان مٹ گئے. صرف وہ کھنڈر کھڑے ہیں، وہ جگہ کھڑی ہے کہ یہی وہ بستے. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ جب عذاب کیا کیا تمہیں کوئی محسوس ہوتا ہے کوئی ان کا چلتا پھرتا؟ کیا تم نے ان کی کوئی آواز سنی ہے؟ ہم نے ان کو مٹا ڈالا ہے، نسلیں بھی ہم نے ختم کر دی. اس لیے فرماتی ہیں اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. ہم نے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی. اب جن کے گھروں میں تم چلتے پھرتے ہو، انہی علاقوں میں گزرتے ہو،
تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب تم مدائن جاتے ہوگے کیسے ہم نے اصحاب مدین کو ہلاک کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب تم مصر جاتے ہوگے کیسے ہم نے قوم فرعون کو ہلاک کیا؟ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہو پھر بھی تمہیں ہدایت نہیں ملتی۔ یمشون فی مساکنہم وہؤلاء المکذبون یمشون فی مساکن اولئک المکذبین فلا يرون فيها احدا ممن كان يسكنها ويأمرها ذهبوا منها۔ یہ انہیں کے شہروں میں گھومتے ہیں، انہیں کے محلوں میں پھرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ کأن لم يغنوا فيها، گویا کہ وہ وہاں رہے نہیں۔ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ گھر دیکھ لو ان کے برباد گھر، کیوں؟ انہوں نے جو اللہ کے حکم کو چھوڑا تھا اور ظلم کیا، انکار کیا، اللہ نے ہلاکت کے فیصلے کر ڈالے۔ قال وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، کتنی بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، دیکھو کیسے گردنوں کے بل پڑے ہیں، دیکھو ان کے کنویں اجڑ گئے، ان کے محل برباد ہو گئے، نشانیاں کھڑی ہیں، دیواریں کھڑی ہیں، تو ان کو جب دیکھتے ہو تو تم عبرت نہیں پکڑتے ہو۔ افلم يسيروا في الارض الى قوله ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، اللہ فرماتے ہیں چلو دنیا میں دیکھو انجام مکذبین کا، لیکن میرا مالک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ ان کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ ان کو نظر کیا ہے؟ جب دل اندھے ہو گئے بات ختم ہو گئی۔ فلہذا قال هاهنا ان في ذلك لآیات افلا يسمعون، اي ان في ذهاب اولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبرا ومواعظ ودلائل متناظرة افلا يسمعون اي اخبار من تقدم كيف كان امرهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون۔ اللہ فرماتی ان کی نشانیاں ہیں ان کے اندر، فی ذہاب اولئک القوم، کہ وہ قومیں چلی گئیں، ہم نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ وما حل بهم بسبب تکذیبہم، انہوں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی، میں نے ان پہ عذاب اتارا۔ ونجات من آمن بہم، اور ان کو ہم نے نجات دی جو ہمارے پیغمبروں پر ایمان لے آئے۔ لآیات وعبرا ومواعظ، ان پہ غور کرو کہ آخر بنو اسرائیل کو نجات ملی لیکن فرعون کا لشکر ڈوب گیا، آخر سیدنا نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو نجات ملی اور کافر سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو نجات ملی اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور مومنین کو نجات ملی اور قوم عاد ہلاک و برباد ہو گئی، تو تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی تکذیب کرو گے تمہارا حشر بھی ہوئی۔ افلا يسمعون اي اخبار من تقدم كيف كان امرهم، کیا ان لوگوں نے نہیں سنا کہ پہلی امتیں جو گزری ہیں ان پہ کیا گزری، ان کے کیا احوال ہوئے؟ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زواجر پیدا کیے ہیں، تحدیدات ہیں، تخویفات ہیں کہ جب کسی مقام سے گزرو اس میں غور کرو کہ بھئی یہ قوم آخر اتنی طاقتور قوم، اتنی قوت والی قوم کیوں برباد ہو، اور جو اعمال ان میں تھے پھر غور کرو کیا ہمارے اندر تو وہ عمل نہیں آ گئے۔ قوم لوط کیوں ہلاک ہوئی؟ کہ ان میں عمل لواط تھا، وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ ہم غور کریں کیا ہماری حال تو ایسا نہیں ہوا؟ بعض قومیں ایسی تھیں جو توڑ ناپ میں کمی زیادتی کرتی تھیں، لیتے زیادہ تھے دیتے کم تھے۔ وہ دیکھیں کیا آج ہمارا کیا حال ہے، پیمانے دیکھ لیں، پیٹرول پمپوں پہ جا کے دیکھ لیں، گیس کے اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھ لیں، دکھائیں گے 10 ہوگا 8۔
اسی طرح بعض قومیں جو ہیں وہ اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے پیغمبروں کے مقابلے پہ جادوگروں کی اطاعت کی، پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ نے ہلاک۔ تو کیا یہ ساری بیماریاں، سحر، جادو، زنا، لواط، بدفعلی، ہم جنس پرستی، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ اور اگر آ گئی ہے تو پھر انجام کیا ہوگا جو پہلی قوم کا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ عذاب سے بچائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم کہتے جی کہ ہمارے گھر میں پانی اگر ختم ہو جائے تو ساتھ مسجد ہے، پھر پانی ہم مسجد سے لیتے ہیں۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ اس مسجد کے جو ولی الامر ہیں، نگران ہیں، منتظم ہیں، کمیٹی ہے، ان سے اجازت لیے بغیر مسجد سے پانی نہیں لے سکتے۔ ایک بات یاد، کیوں وہ پانی کا اہتمام کیا گیا مسجد کے لیے، ہمارے لیے نہیں کیا گیا۔ ہاں اللہ کی شان ہے، مسجد میں پانی زیادہ ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھے چلے گئے، استعمال ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہاں جو متولی ہے مسجد کا، منتظم ہے، جس کی ذمہ داری میں وہ مسجد ہے، اس سے پوچھیں کہ جی ہمارا پانی ختم ہو جائے، مسجد کے پانی سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اجازت دے دے کرو، ورنہ نہیں۔ ہمارا چچاداد بھائی ہے، ہماری جگہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے، کیا میں طواف کر کے نوافل پڑھ کے اس کو بد دعا کروں؟ بھئی تمہارا چچاداد بھائی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، بد دعا کے بجائے یہ دعا کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے کہ ہمارا حق ہمیں واپس کر دے؟ ضروری یہی دعا دینی ہے کہ اللہ اس کو برباد کرے، برباد ہو گیا پھر کون روئے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو اپنی زبان سے برباد کر دیتے ہیں؟ ماں ہے، باپ ہے، کہے گا لعنت ہو تم پر، خدا تمہیں غارت کرے، تم برباد ہو جاؤ، تم بھیک مانگتے رہو، تم رلتے رہو، بس کوئی گھڑی موافق ہوئی بچہ تباہ ہو گیا، ساری زندگی والدین روتے رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب والدین اپنی اولاد کو بد دعا کرتے ہیں، ان کی دعا ایسے لگتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کو لگتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اتق عن دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، اس کے اور عرش کے درمیان میں پردہ ہے ہی نہیں، سیدھی اللہ تک جاتی ہے۔ تو والدین اپنی اولاد کو کب بد دعا دیتے ہیں؟ جب بالکل مجبور، مقہور، مظلوم ہو جاتے ہیں، ورنہ والدین کب بد دعا دیں؟ والدین ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، لیکن وہ بد دعا اس وقت دیتے ہیں جب اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ اب ان کی زبان سے دعا نکل ہی نہیں سکتی ہے، بد دعا نکلی نہیں، اولاد تباہ ہو گئی۔ تو میرے عزیز، اللہ کا گھر ہے، یہ وہی گھر تو ہے نا، تیرے سامنے منظر ہے، تاریخ ہے کہ آمنہ کے لال رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور سامنے آپ کے دشمن ہیں، صحابہ کے قاتل ہیں،
حضور کے راستے میں کانٹے بچھانے والے ہیں، جنگ احد میں جا کے میرے مدنی کو زخم پہنچانے والے ہیں، آج قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ جو چاہیں آج فاتح ہیں۔ فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا ہے، کبھی تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس کعبے میں کھڑے ہوگے تم بد دعا دو گے تو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ تم کعبے میں آئے ہو، 2 رکعت پڑھو، ملتزم پہ جاؤ، تہجد پڑھو، صلاۃ الحاجہ پڑھو، اللہ سے مانگو، اور اللہ دلوں کے بدلنے والا ہے کہ میرا مولا ہمارا عزیز ہے، قرابت دار ہے، تیرا حکم ہے صلہ رحمی کا، وہ ہماری جگہ بھی قبضہ کر گیا، بد دعائیں بھی دیتا ہے، دھمکیاں بھی، تو قادر ہے اس کے دل کو بدل دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے، ہمارا حق بھی ہمیں دے دے، اصلاح بھی ہو جائے۔ مسجد نبوی میں صحیح حدیث مبارک میں ایک نماز کا 1000 گنا ثواب، مسجد اقصی میں ایک نماز کا 500 گنا ثواب ہے، مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1,00,000 گنا ثواب ہے، اور ایک حدیث میں مسجد نبوی کے بارے میں 50,000 کی روایت بھی ہے، لیکن وہ روایت محدثین نے قبول نہیں فرمائی۔ تو نماز بن جائے اور قبول ہو جائے، اگر نماز قبول ہی نہ ہو تو پھر لاکھ کہاں سے ملے گا؟ اگر ہماری نماز ہی نہ ہو تو پھر کیا لاکھ ملے گا؟ اگر ہماری نماز صحیح معنی میں نماز نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، ظاہری باطنی پاکی گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، ظلم سے، حرام سے نہیں ہے، تو پھر وہ کیا نماز ہے؟ ٹکرے مارنی ہے، انشاءاللہ فرض تو اتر جائیں گے، باقی اجر تو پتہ نہیں کب ملے گا۔ عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز بھی نہ پڑھے، نہ طواف کی 2 رکعت، نہ نفل، نہ کوئی اور نماز، حتیٰ کہ بعض اقوال میں وہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت بھی نہ کرے، جنازہ بھی نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام، یاد رکھو، کبھی گھر سے بات نہیں کرتے۔ جتنے ائمہ ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ سارے تابع ہیں قرآن و سنت کے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے عقل سے ان کے عقل کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اپنے علم سے ان کے علم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اپنے تقوی سے ان کے تقوی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اپنے زمانے سے ان کے زمانے کو بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کا زمانہ قریب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، تو اس لیے ہم ان کی بات کو عمل کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ورنہ وہ بھی تو قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ کوئی نماز نہیں فجر کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکلے، اور کوئی نماز نہیں عصر کے بعد جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ اور یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اجازت ہے کہ مکے میں جائز ہے، لیکن علماء نے فرمایا ایک تو حدیث معلول ہے، اس میں علتیں ہیں، وہ اس حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے میں، اور وہ بھی صرف حرم میں، باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے، فرماتے حرم میں اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا 2 رکعت پڑھ لے،
اسی طرح مسجد میں آیا طواف نہیں کر سکتا تو اس حدیث پہ عمل کرنے کے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. تو ان کے نزدیک بھی یاد رکھو یہ گنجائش ہے. ایک ہوتا ہے مثلا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنا گنجائش ہے، ورنہ ثواب تو کم ہو جائے گا. اجر القائد نصف اجر القائم، بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کا ثواب جو ہے آدھا ہو جاتا ہے، 1,00,000 کا 50,000 ملا. تو اس لیے اب دوسری بات کو دماغ میں رکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جب آدمی تقابل کرتا ہے نا جی، جب کسی مسئلے میں آپ سارے ائمہ کے دلائل پہ غور کریں اچھی طرح، پھر پتہ لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کیا تھی. اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، اور ویسے بھی ان کی بڑی شان ہے کہ وہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے، اور پھر جتنے ائمہ ہیں سب ان کے شاگرد ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ امام احمد ابن حنبل یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. امام شافعی جو ہیں محمد ابن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں، اور محمد ابن حسن الشیبانی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. اور یہ محمد ابن حسن الشیبانی اتنا بڑا آدمی ہے، امام صاحب کا شاگرد ہے. اس نے ایک کتاب لکھی موطا امام محمد. ایک انگریز کو وہ کتاب ملی. انگریز جو ہے محنتی تو بڑے ہوتے ہیں نا، پڑھنے والے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، بس میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. یہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پاس تھوک سے وقت ضائع کرنے کا ٹائم موجود ہے ماشاءاللہ. اس نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا، علاقوں کا تھا جس علاقے میں عربی زبان کا رواج ہے، جیسے اسپین ہے، مراکش ہے، جزائر ہے، فرنچ ہے، وہاں سب عربی زبانیں بھی بہت ہیں. جب اس نے کتاب پڑھی اور بار بار پڑھی تو ایک دن ایک عالم کے پاس آیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہوتا ہوں. انہوں نے کہا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا جس چھوٹے محمد کا اتنا بڑا علم ہے تو بڑے محمد کا مقام کیا ہوگا؟ نے کہا یہ تو چھوٹا ہے، تو ان کے شاگردوں کا بھی شاگرد ہے. جب اس کا اتنا بڑا علم ہے تو محمد الرسول اللہ کا علم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب دیکھیں کہ امام شافعی شاگردوں کا شاگرد بن گیا. تو امام صاحب کی جب کسی مسئلے پر تقابل ہو نا، ضد چھوڑ دیں دماغ میں. اگر پہلے سے بیٹھا ہوا ہوگا نہیں یہ تو مرغیاں ہیں اور یہ پیسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے، پھر کیا سمجھ آئے گا؟ ضد دماغ سے نکال دیں اور اب سب ائمہ کے دلائل کو سامنے رکھیں ایک مسئلے پر. مثلا یہی 2 رکعت نماز کا مسئلہ ہے، عصر کے بعد مسئلہ ہے. اب دلائل دیکھیں، امام شافعی کی کیا دلیل ہے، امام احمد حنبل کی کیا دلیل ہے، امام ابو حنیفہ کی کیا دلیل ہے. پھر جب تقابل کریں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا ماشاءاللہ کہ امام صاحب کے دلائل میں کتنا وزن ہے اور کتنا طاقت ہے. دوسری بات یاد رکھو یہ ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ اور اس تمام ائمہ کی قبول پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. دیکھیں نا اب شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کہ ان کے امام گزرے ہیں، کتنا بڑا علم. شیخ وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی ائمہ اربعہ سے باہر نہیں نکالا. اتنا بڑا امام ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فقہ میں مسائل فروعی میں امام احمد بن حنبل کے قول کو لیتے ہیں، لیکن سب ائمہ کو حق پہ سمجھتے ہیں. عالم کی شان یہی ہوتی. تو اب
اب ایک ٹھنڈے دل سے آپ ذرا غور کریں، آپ کو اللہ نے کہا ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، ٹھیک ہے، ہم نے 2 رکعت نماز طواف کے واجب پڑھ لی، ٹھیک ہے، امام احمد حنبل فرماتے ہیں ٹھیک ہے، امام شافعی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، لیکن ایک حدیث تو مخالف کھڑی ہے نا کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج، ایک حدیث میں ہمیں اجازت ملی ہے لیکن ایک حدیث روکنے والی بھی کھڑی ہے۔ اگر ہم مغرب کے بعد پڑھیں تو کوئی حدیث ہے مخالف؟ کوئی روکنے والی حدیث ہے؟ تو امام صاحب کیسا قول لیتے ہو، کہتے ہیں مغرب کے بعد پڑھ لو میاں، کسی حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو، تیری نماز بھی بال اتفاق جائز ہو جائے، کوئی خلاف رہے ہی نہ دماغ میں۔ اس لیے امام صاحب جو بھی قول لیتے ہیں نا، بس اصل بات یہ ہے کہ دل میں بغض نہ ہو، دل میں اناد نہ ہو، تعصب نہ ہو، اعتدال ہو، وسط ہو، خیر ہو، سب کی خیر مانگتا ہو، پھر پتہ لگتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اچھا، حتیٰ کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مسائل میں آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ اسی مسائل میں پتہ لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ صاحبین سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بہرحال جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو کہ ان کے پاس بھی ایک حدیث تو موجود ہے نا، بہرحال، لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں راجح قول انہی کا ہے کہ جو بعد میں پڑھے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں جہیز دیتا ہے، کوئی گناہ نہیں، بالکل لاکھوں دے دو، یہ تو منع نہیں۔ منع وہ ہے جو بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں کہ بیٹی دوں گا 10 لاکھ لوں گا۔ منع وہ ہے کہ لڑکے والے شرط لگاتے ہیں کہ تمہاری لڑکی کا نکاح ہم تب قبول کریں گے کہ جہیز میں یہ سامان بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، باقاعدہ لسٹ بھیج دیتے ہیں۔ بدبخت حرام کھانے والے، خالص حرام ہے جو اس قسم کی چیز لے کے کھاتے ہیں، خالص جہنم کے انگارے کھاتے ہیں۔ ایک تمہیں لڑکی دیں اور ایک تمہیں پیسے دیں، کتنا ظلم ہے۔ اس لیے کہ جی ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، کل اگر چوٹ لگے اندھے ہو جاؤ کیا کرو گے؟ انجینئر کو گھول کے پیے گی وہ لڑکی۔ کل تمہیں کوئی بیماری ہو جائے، کینسر ہو جائے، ایڈ ہو جائے، پڑے رہو بستر پہ، پھر کیا کرو گے؟ یہ جو شرط کر کے جہیز لینا ہے یہ بالکل حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ لوگ مجبور ہیں، لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، اس کے بغیر کوئی لڑکی نہیں لیتا ہے۔ لوگ کروڑوں کے لاکھوں کے قرضے میں آ گئے، بیٹیاں بیادی ساری زندگی قرضے بھرتے رہے۔ یہ ظلم ہے۔ اپنی خوشی سے بیٹی کو دو، بہن کو دو، اللہ توفیق دے، کیوں نہ دو؟ اور اللہ جتنا دے اتنا دو، بلا وجہ ناک رکھنے کے لیے قرضے نہ لو۔ تمہاری سارے جہان کی بیٹیاں اکٹھی کرو تو بی بی فاطمہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کو کیا ملا تھا؟ ایک چکی، ایک پیالہ اور ایک بچھانے کا کپڑا۔ اللہ توفیق دے، بالکل دو۔ اور ایک اور ظلم ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹی کے حصے میں 2 مربع زمین ہے، وہ تو ڈکار لے کے کھا جائیں گے اور جہیز میں 2 لاکھ کا سامان دے دیں گے اور کہیں گے بیٹی ہم نے تمہاری شادی کی، جہیز میں سب کو دیا، اب تمہارا کون سا حصہ ہے؟ اور بدبخت 2 مربع 50 لاکھ کے ہیں، جہیز میں تم نے 2 لاکھ دیا ہے، باقی 49 لاکھ کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ وہ بھی سیدھا جہنم لے رہے ہیں۔ ایک بالشت زمین کے بدلے اللہ حکم دیں گے کہ 7 زمینوں کا ٹکڑا اسے بنا کے گلے میں ڈالو بدبخت۔
لڑکیوں کا حق کھا گیا. اور جی لڑکیاں نہیں لیتی, تم ان کے نام انتقال کر دو, دیکھیں میں تمہیں واپس کر دیتی ہیں. تم کل جا کے رجسٹری کرا دو اپنے کہ بیٹی یہ تمہارا حصہ ہے, میں نے انتقال کر دیا, رجسٹری کر دی, قبضہ لے لو, مستاجری دو, ٹھیکے پہ دو, بیچ ڈالو, تمہارا ہے. پھر وہ تمہیں واپس کر دے, ٹھیک ہے لے لو. ان کو پتا ہے کہ یہ ظالم ماں باپ ہیں, دیں گے تو نہیں, خام خواہ منہ تو نہ بگاڑیں. طواف کسی کے لیے یہاں کر سکتے ہیں. رسول پاک کی پیدائش کا دن خوشی سے منایا جا سکتا ہے. یہی دن منانا ہے کہ نمازی بن جاؤ. یہ کون سا دن ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاؤ, پورا سال مسجد میں ہی نہ آؤ؟ یہ کیا خوشی منا رہے ہو؟ یہ تو وہی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو گیا نا. یہ تو انگریزوں کی رسم ہے, یہ عیسائیوں کی رسم ہے, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ سفر کی نماز اسی طرح ہے جیسے گھر کی پڑھتے ہو. فرق اتنا ہے کہ 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت ہو گئی. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے, سالانہ ختم کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. 11ویں بالکل بدعت ہے. اگر امام کے پیچھے حنفی مقتدی ہے تو فاتحہ امام کا پڑھنا کافی ہے. عبداللہ یا عبداللہ امتیاز یا محمد عبداللہ امتیاز, یعنی 3 نام رکھنا چاہتے ہو اپنے بیٹے کے. امتیاز الگ نام ہے, محمد الگ نام ہے, عبداللہ الگ نام ہے. یہ نام نہیں ہوتا کہ 1.5 سطر کا ایک نام ہو, محمد عبداللہ امتیاز. یہ تو ناجائز ہے. ایک نام رکھو جو رکھنا ہے محمد, تو حضور کے نام کے بعد پھر کسی نام کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی محمد کے نام سے بڑھ کر ہے تمہارا سوچا ہوا امتیاز. جب تم نے عبداللہ نام رکھ لیا بات ختم ہوگی. ہر آدمی اللہ کا عبد ہے. وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, 2 جماعتیں ہیں مسلمانوں کی, لیکن ایک ظلم کر کے ان کے اوپر چڑھائی کرتی ہے تو ہم اس سے لڑیں گے جو چڑھائی کر رہے ہیں. اگر کسی کے والدین کافر ہیں, زندہ ہیں, تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے. اگر کافر ہو کے مر گئے ہیں تو اب دعا نہیں کر سکتا. کہ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو تو زیادہ ثواب ہے. تم نہ نکلو, بس جان چھوڑو. تمہیں کوئی چڑ ہے تو نہ نکلو. اور اللہ کے راستے میں نکلو گے تو نمازیں سیکھو گے. صاف بات ہے کہ اس کا زیادہ ثواب ہے. جب اللہ کے راستے میں نکلو گے, اس راستے میں نماز بھی پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ تو نماز بھی آ گئی, اللہ کے راستے میں نکلنا بھی آ گیا, امر بالمعروف بھی آ گیا, نہی عن المنکر بھی آ گئی, دعوت دین بھی آ گئی. ثواب بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ایک مولوی نے کہا کہ لڑکی کا نام جو ہے اس کی زندگی پہ بھاری ہے, وہ بھاری اٹھا کے مولوی کی گردن پہ رکھ دو. کہو جی اب بتاؤ کتنا بوجھ ہو گیا. یہ سب جاہلوں کی باتیں ہیں کہ نام بھاری ہے, یہ ہلکا ہے, یہ برابر ہے, یہ موافق ہے, یہ 17 عدد نحوست میں. یہ تو نجومیوں کی باتیں ہیں. وہ مولانا نہیں ہو سکتا جو ایسی بات کرے. وہ کوئی ظالم ہو سکتا ہے, نجومی ہو سکتا ہے. عالم ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں, بالکل پڑھیں. جب وہ مر جائیں ہم پڑھیں, وہ ہمارا کیوں نہ پڑھیں؟ بھائی کوئی جھگڑا ہے؟ اچھا مسئلہ ہے, لوگوں نے نکالا ہوا ہے. عورت نماز جنازہ نہ پڑھے, کیوں نہ پڑھے جی؟ فرض نماز پڑھے, کفایہ نہ پڑھے. اللہ نے عقل چھین لیا, بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں. وہ اللہ کے
بندے جب مغرب پڑھ رہی ہے عشاء پڑھ رہی ہے تو اس نماز یہ اہم ہے کہ جنازہ اہم ہے؟ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے، اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ عورتوں کو عمرہ کرنے کے بعد لٹ سے نہیں، پورے بالوں کو جمع کر کے جہاں انتہا ہو بالوں کی وہاں سے ایک پور کے برابر کاٹے، انشورنس نہ کروائیں۔ اگر حرم کے غسل خانے ہیں، وضو کی جگہ بھی اندر ہے اور نہانے کی پھر کوئی حرج نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ غسل ہو جاتا ہے وضو نہیں ہوتا، یار پتہ نہیں، اللہ جانے عقل چڑھ گیا ہے بندوں کا، کیا ہو گیا آدمی کو؟ بہرحال میرا بچہ گم ہے، اس کی گھر والی کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، صاف بات ہے، آخر کیوں نہ ہو، جس کا شوہر گم ہو جائے وہ بیماری ہے، دعا کریں۔ اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کر سارے گھر والے جتنا ہو سکے، اللہ کا قرآن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ خیر کی خبر لا دیں گے، اللہ رحم کریں گے انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ تقریر سننا ضروری ہے کہ طواف کرنا، طواف سیکھو گے کہاں سے؟ تقریر سنو گے تو سیکھو گے نا، جب علم ہی نہیں ہوگا عبادت کیسے ہوگی؟ بہرحال بوسے کے وقت میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ایسے وقت میں بوسہ چھوڑ دیں، دور سے اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بہرحال میں 30 سال کا آدمی ہوں لیکن میرے بال سر کے گر گئے، میں گنجا ہوں، میں دوبارہ بال لگوا سکتا ہوں، لگوا سکتے ہیں، لیکن دوسرے بندے کے بال نہ لگوانا، یا تو تمہارے بال ہوں یا بالکل مصنوعی بال ہوں۔ اگر ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، ان سے ملے جلے تاکہ اسلام کی دعوت دیں بالکل، لیکن اپنے دین پہ پکا رہنا، یہ نہ ہو کہ وہ تو مسلمان نہ ہو تم ہندو ہو جاؤ، یہ بھی خیال رکھنا نا۔ آپ دیکھو نا، ہم سارے مسلمان ہیں لیکن جب شادی و معلوم ہوگا ہندو کے گھر کی شادی ہو رہی ہے، وہی مہندی، وہی کڑے، وہی گانے، وہی سہرے، وہی ڈھولک، وہی گانا بجانا، وہی آج مہندی والے کپڑے، آج سرخ کپڑے، آج لال جوڑا، آج سرخ جوڑا، آج گھوڑا، آج جوڑا، یہ وہ سارا ہندو والا رسم تو ہے اور کیا بلا ہے۔ آج پتنگ اڑا رہے ہیں، آج بسنت منا رہے ہیں، کیا ہے؟ کس کی رسم ہے؟ مسلمانوں کی رسم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بسنت منائی تھی، ہندو کی رسم۔ پر یہ خیال رکھنا، اس کو مسلمان بننے کے لیے ضرور ملنا، خود ہندو ہو جانے کے لیے نہ ملنا۔ کہتے ہیں جی کہ بعد آدمی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن شیطان خیال ڈالتا ہے کہ ریا ہے، وہ کرتے رہو، خود بخود انشاءاللہ عمل اخلاص پہ آ جائے گا۔ شیطان یوں جو وسوسہ ڈالے نا تم اور نیکی کرو، وہ اور وسوسہ ڈالے تم اور نیکی کرو، وہ اور وسوسہ ڈالے تم اور نیکی کرو، آخر شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں چھوڑتا۔ میت میں جو لوگ نوحہ کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، وہ کھانا بنائے، کھانا پکائے، شوہر کو دے، حیض ہاتھوں میں تو نہیں ہوتا، کھانا ہاتھ سے پکائے گی، کوئی حرج نہیں۔ تعویذ نہ بھی باندھے تو اچھا ہے۔ بعض علماء قرآن کی آیات، حدیث کی دعائیں جائز رکھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے آدمی بچے۔ شرعی داڑھی ایک مشت کے برابر۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے پھر دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا احرام کی چادریں دھونا ضروری ہے؟ کیوں؟ پہلے گناہ کا کام کیا تھا، وہ پلید ہو گئی ہیں۔
کوئی عقل کیا کرو، اللہ نے عقل بھی دیا ہے، یہ سارا مولوی مکی کے ذمہ ہے نہ تم نے عمرہ کیا گناہ کیا، کوئی احترام ہو گیا تمہیں، عمرہ کرنے گئے تھے تو چادر پاک ہے 100 عمرہ کرو، جب پلید ہو جائے دھو ڈالو، میلی ہو جائے دھو ڈالو۔ بہرحال آپ کے بچے ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہ ہر بچے بیمار ہیں، بچیاں ہیں، سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين ناجحين راشدين فائزين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ فرما دے، یا اللہ نظر کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔